أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وروى الحاكم في المستدرك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنه مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزئ به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال الشاعر: كل ابن وأنثى وإن طالت سلامته، وكل ابن وأنثى إن طالت سلامته، يوما على آلة هدباء محمول. وقال الآخر: الموت باب كل نفس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. وقال الآخر: لا تسأل بني آدم حاجة، واسأل الذي بابه لا تحجب، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بعدہ لاکھوں کروڑوں بے شمار انگنت درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کو امام حاکم اور دیگر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں آج انشاءاللہ العزیز ہم کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، امام حاکم رحمہ اللہ اپنے مستدرک کے اندر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: جاء جبریل علیہ السلام الی رسول اللہ، ایک دن روح الامین جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے معزز فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا: یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت۔ آپ اپنی زندگی کو، آپ اپنی عمر کو اپنی رضا کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق جس طرح سے چاہے گزاریں۔ عش ما شئت، اپنی زندگی کو برضا الہی آپ کو جتنی زندگی ملی ہے، جتنی عمر ملی ہے، آپ اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے گزاریں۔ فإنک میت، لیکن یاد رکھنا ہر نفس کا، ہر جان
جاندار کا ابتدا انتہا، ہر جاندار کا انجام اس کا موت ہے۔ ایک دن آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں، یا محمد احبب من شئت فإنہ مفارقہ، اے محمد آپ دنیا کی چیزوں سے، آپ اپنی بیوی بچوں سے، آپ اپنے اہل و عیال سے، اپنی زمین جائیداد سے جس قدر جتنا چاہیں محبت کر لیں، احبب من شئت، احبب من شئت، آپ جس سے جتنا چاہیں محبت کر لیں، فإنہ مفارقہ، لیکن یاد رکھنا دنیا کی یہ ساری چیزیں، دنیا کی یہ ساری محبت ایک دن جدا ہو جانے والی ہے، دنیا کی ساری محبتیں ایک دن چھوٹ جانے والی ہیں، دنیا کی ساری محبت آپ کے ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، جبریل علیہ السلام تیسری چیز فرماتے ہیں، اے محمد وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، آپ جو چاہیں کام کریں، جو چاہیں عمل کریں، جیسا چاہیں کریں، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، آپ کی مرضی کے مطابق آپ اپنے عمل کے اعتبار سے جو چاہیں کریں، فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، آپ جو کریں گے اس کا آپ کو اجر دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے محمد وَعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور اے نبی آپ جان لیجئے مومن کی عزت، مومن کی شان قیام اللیل کا اہتمام کرنے میں ہے۔ مومن کی عزت تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھتی ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اے نبی آپ جان لیجئے کہ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی عزت اس وقت ہوتی ہے، ایک مومن اس وقت عزت دار ہوتا ہے جب لوگوں کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جب لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جب اپنی ضروریات کو بندوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے نہیں رکھتا ہے، اس وقت مومن کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے حصوں کو گزاریے، ایک دن آپ کی اور ہر جاندار کا انجام اور انتہا موت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور جو لوگ آپ کے موت کی تمنا کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کو بھی موت آئے گی، وہ لوگ بھی موت کا ذائقہ اور موت کا جام چکھیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، اور یاد رکھنا قیامت کے دن تم اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور جو لوگ آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو جائے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں، وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، ان کی بھی موت آئے گی۔ اس دنیا کے اندر اگرچہ آپ کے درمیان، کافروں کے درمیان توحید اور شرک کو لے کر کے، توحید اور خرافات اور کفر کو لے کر کے جھگڑا ہوتا رہا، دنیا کے اندر کفر اور توحید کا فیصلہ نہیں ہو سکا، تو یاد رکھنا اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین اپنے پاس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا کو الوداع کہا۔ 11 ہجری کا سال ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، پیر کی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، صبح سہانے کا وقت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا، الوداع کہہ دیا، آخرت کی سفر کر گئے۔ اس بات کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلا جانا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی، تو خیر المرسلین پیارے آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینے کے اندر نہ بنتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، یہ پیغام دے گئے کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل آپ کی باری۔ دنیا میں مختلف لوگ آئے، بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، مختلف قومیں وجود میں آئیں، چلی گئیں۔ اس بات کی دلیل ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے عمل کا قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی آپ کی پریشانی میں گزر جائے، دنیا کی زندگی آپ کی مصیبت میں گزر جائے، دنیا کی زندگی آپ کا اختلاف میں گزر جائے، انتشار میں گزر جائے، لیکن آخرت کی زندگی اگر آخرت میں جنت مل گئی، اگر آخرت میں اللہ کی رضا مل گئی، تو یاد رکھنا یہ زندگی ہماری کامیاب ہو گئی۔ اور دنیا کی زندگی کتنے ہی عیش اور آرام سے کیوں نہ گزر جائے، کتنی ہی زمین اور جائیداد اکٹھا نہ کر لیں، کتنی خوشی کی زندگی نہ گزار لیں، لیکن اگر آخرت میں جہنم سے نجات نہ مل سکے اور ہمارا ٹھکانہ جنت نہ بن سکا، تو یقین جانیے مسلمانوں یہ ہماری زندگی ناکامیاب ہو۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کل ابن و انثی و ان طالت سلامتہ، ہر آدمی، ہر جاندار، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ذی روح، چاہے وہ بڑا ہو یا جوان ہو یا بچہ، کل ابن و انثی و ان طالت سلامتہ، اگرچہ اس کی سلامتی دیر ہو جائے، دنیا کے اندر دیر تک اچھے کنڈیشن میں زندگی گزارے، اچھے طریقہ سے رہے، کوئی فکر نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، آرام سے زندگی گزارے، یوماً علی آلۃ حدباء محمول، لیکن یاد رکھنا ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ لاش کی چارپائی پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک دن آئے گا ایسا کہ وہ جو دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، وہ لاش کی چارپائی پر اس کو اٹھا کر اس کے گھر سے قبرستان پہنچایا جائے گا۔ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے الموت باب کل الناس داخلہ، موت ایک ایسا دروازہ ہے، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر انسان کو اس دروازے میں داخل ہونا ہے۔ یا لیت شیری بعد الموت مدار، اے کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا، اے کاش کہ مجھے میں جان لیتا، ہائے میری بدقسمتی، ہائے میری بدنصیبی، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آخرت میں میرا کون سا گھر بننے والا ہے، میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا ہوں، کاش یہ بھی معلوم ہو جاتا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ معلوم ہے۔ تو محترم حضرات، یہ آیتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتلاتی ہے ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کیا گیا، وہ اس آدمی کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، جنت میں جا نہ سکا، وہ آدمی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ موت کب آئے گی۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے آخرت کی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو یاد رکھنا اللہ کا مقررہ وقت آ کر کے رہے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ جان رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سن رہا ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جس کے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا فاولئک ھم الخاسرون، وہ لوگ
لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور موت آنے سے پہلے جبکہ موت کا ٹائم معلوم نہیں ہے، موت اپنے سمے پر اپنے وقت پر آ جائے گی، موت کا سمے معلوم نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اللہ نے جو دیا اسے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ موت آنے کا ٹائم ہو جائے، تمہاری جان نکلنے لگ جائے اور تم اللہ رب العالمین سے کہنے لگو، اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرو، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ کاش کہ تھوڑا مہلت دے دیتا، اے کاش کہ تھوڑی ٹائم مل جاتا، کاش کہ تھوڑا مہلت مل جاتی، میں اچھا کام کر لیتا، نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا فإن اذا جاء اجل اللہ لا یاد رکھنا جب اللہ رب العالمین کی طرف سے موت کا ٹائم آ جائے گا تو پھر کسی کو مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے وہ لوگوں، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا ہے، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، یہ شیطان اپنے گروہوں کو، اپنے ماننے والوں کو سیدھے راستے بھٹکاتا ہے، قرآن کے راستے سے، نبی کے راستے سے ہٹاتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ یہ جہنمی ہو جائیں، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ یاد رکھنا الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، معصیت کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، اچھے اعمال کیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو محترم حضرات، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ دوسری بات حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ مُفَارِقُهُ، اے نبی آپ جس سے جتنی چاہے محبت کر لیں، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر کے جانا ہے، ہر چیز چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں میت کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ، فیرجع اہلہ و مالہ، میت کے آل، میت کے دوست، احباب، رشتہ دار قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں اور اس کے مال، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بتلانے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں، یہ دنیا کی محبتیں، یہ مال کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ ہمارا اور آپ کا ساتھ قبر تک دیں گی۔ قبر کے بعد جو چیز ہمارے کام آئیں گی وہ عمل صالح ہے، وہ احسان ہے، وہ نیکیاں ہے، وہ احسان ہے، وہ دونوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، وہ اللہ کے ساتھ عبادت ہے، وہ عمل صالح ہے، وہی چیزیں ساتھ آنے والی ہیں۔ اس لیے محترم حضرات، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے، جو چیزیں ہم سے چھوٹ جانے والی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ ایک دن چھوٹ جانا ہے، یہ بیوی چھوٹ جائے گی، یہ بیٹے چھوٹ جائیں گے، یہ زمین و جائیداد چھوٹ جانے والی ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے، تاکہ جب چھوڑنے کا ٹائم آئے، جب چھوڑنے کا وقت اور مہلت وقت آ جائے، تب پریشانی کم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو آپ کا
ساتھ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، جو آپ سے کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں، وہ عمل صالح ہے۔ مسلمانوں دامے در میں سخنے، اس فتنے کے زمانے میں بھی، برائی کے زمانے میں بھی اللہ کی عبادتیں کر لو، اللہ کے لیے اچھے اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، تاکہ یہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور نشر میں بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزٍ بِهِ، اے نبی آپ جو چاہیں عمل کریں، عمل کے حساب سے آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو معصوم عن الخطا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام یہ امت کو سکھلانے کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے، گنہگار امت کو سکھلانے کے لیے بتلا رہے ہیں کہ اے نبی آپ اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں، آپ جو عمل کریں گے اسی کے اعتبار سے آپ کو بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن جو دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، اچھا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے کہ قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اگر دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برا کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، معصیت کیا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کو بھی اپنی نظروں کے سامنے پائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو معمولی مت سمجھو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ سوچو کہ گناہ کس کی کر رہا ہے، یہ سوچو کہ اس گناہ سے ناراض کون ہو رہا ہے، یہ سوچو کہ اس گناہ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ گناہ کے بارے میں یہ کبھی مت سوچو کہ یہ معمولی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به فلا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا۔ سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت حال جیسا تم سمجھتے ہو ویسا نہیں ہے، لیس بامانیکم، وہ حقیقت حال جیسا تم تصور کرتے ہو، جیسا تم گمان کرتے ہو ویسا نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے گمان کی طرح، اہل کتاب کے سوچ کی طرح وہ حقیقت حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجزا به، جس نے بھی برائی کیا، جس نے بھی گناہ کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ اپنے گناہ کو چکھے گا، گناہ کا وہ اس کا عذاب دیا جائے گا، گناہ کو اس کا سزا دیا جائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اس گناہ سے سفارش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں پائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی برائی کے لیے، اس کے گناہ کے لیے اس سے سفارش کر دے کہ بھائی معاف کرا دے اللہ رب، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرا بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عمل صالح کرنے والے اگرچہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر انہوں نے اچھا اعمال کیا ہم اس سے ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، اچھا بنا دیں گے، ولنجزینهم اجرا بأحسن ما كانوا يعملون، اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے احسان کی وجہ سے، ان کے دنیا میں عمل صالح کی وجہ سے ہم پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں تو اس سے بہتر اجر دیں گے۔
کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہمارا قول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی بار بار تلقین کی ہے، اس بات کو بار بار یاد دہانی کی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے وہ لوگو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن کی تم سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس دن سے ڈرو جس دن کی تم سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس بما کسبت، پھر جو تم دنیا کے اندر کمائے ہو، دنیا کے اندر عمل کیے ہو، دنیا کے اندر کیے ہو، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، اور جان لو کہ مومن کی شرف، مومن کی عزت، مومن کی عظمت قیام اللیل کے اہتمام کرنے میں۔ آج بہت سے مسلمانوں کو 5 وقت نمازوں کا اہتمام کا ٹائم نہیں ملتا، اتنے گنہگار ہیں مسجدوں میں 5 وقت حاضر نہیں ہوتے، ان کے لیے تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کر سکیں۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ خاص اور چنندیدہ بندے ایسے ہیں، اس وقت بھی کچھ ایسے بزرگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا جانتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو راتوں میں اپنے خوابگاہ سے، اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں رات گزارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے نیک اور اچھی چیزوں کی امید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے، جو ہماری روزی انہیں ملی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جان نہیں سکتا، فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، اللہ نے ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اللہ نے تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، اللہ نے قیام اللیل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے لوگوں کی نظروں سے کیا پوشیدہ کر رکھا ہے، کیا چھپا کے رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے جو وہ دنیا کے اندر اچھے عمل کیا کرتے تھے، وہ دنیا کے اندر ان کے حسن عمل کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور صبح کے ٹائم اور اس ٹائم جب اللہ رب العالمین سوائے دنیا پر ہوتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ اے دنیا انسانیت کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں تمہیں خوش کر دوں گا، میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اس وقت اپنے خوابگاہوں سے الگ ہو کر کے، اپنی نیندوں کو قربان کر کے اللہ کے بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کچھ بندے، کچھ اللہ کے نیک، کچھ اللہ کے محسنین، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، قیام اللیل کی رات کی نماز کا اہتمام کرو۔ علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔
فإنه داب الصالحین قبلکم۔ یہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ سننا تو بہت آسان ہے، سن لینا تو بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام وہی لوگ کرتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اے میرے ماننے والوں، میرے صحابہ کرام مسلمانوں، یہ تہجد کا اہتمام کرنا، یہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور کیا فرماتے ہیں، اور یہ نماز تمہیں اللہ سے، اپنے رب سے بہت قریب کرتی ہے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ نماز تمہیں اللہ سے، تمہیں اپنے رب سے، تمہیں اپنے خالق اور پروردگار سے بہت قریب کرتی ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ نماز تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، یہ نماز تمہاری خطاؤں کو مٹاتی ہے، یہ نماز تمہارے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکتی ہیں۔ ایک طرف تو تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز آپ کے گناہوں کو بھی مٹاتی ہیں، اور دوسری طرف آپ کو گناہ کرنے سے، آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے بھی روکتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو بندہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے اللہ کی عبادت کرے گا، وہ دن میں برائی کیسے کرے گا؟ اور آخری بات، پانچویں چیز، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ مِنَ النَّاسِ، اے اللہ کے نبی جان لو، مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ عزت ہر انسان کی ضرورت کا سامان ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو جائے، میں لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، کیونکہ عزت یہ بہت قیمتی دولت ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت قیمتی سامان ہے عزت۔ اور ہر مومن اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں محبوب ہو جاؤں، میری عزت ہو جائے، میں لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے، اگر عزت چاہتے ہو تو عزت اس سے طلب کرو جس کے پاس ساری عزت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے عزت چاہتا ہے۔ من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے، جو عزت کا خوگر ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت بڑھ جائے سماج اور معاشرے میں، فإن العزت للہ جمیعا، تو یاد رکھنا یہ عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا عزت اگر چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے لگائیے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیے، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے عزت چاہنے لگیں گے تو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغن من الناس حتی الشوك بالسواق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے کچھ بھی مت مانگیے، لوگوں سے نہ مانگیے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے، لوگوں سے کے سامنے اپنی ضرورتوں کو نہ رکھیے، یہاں تک کہ اگر مسواک بھی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تب بھی اللہ رب العالمین سے مانگیے، لوگوں سے نہ مانگیے۔ اور آج ہم اپنی ساری امیدیں انسانوں سے لگائے ہوئے ہیں اور یہ ذلت کے شکار ہیں۔ شاعر کہتا ہے عربی کا، لا تسأل بنی آدم حاجتا، اے لوگو بنی آدم سے اپنی عزت، اپنی ضرورت کا سوال نہ کرو۔ لا تسأل بنی آدم حاجتا، اے انسانوں، اے بنی آدم، اے آدم کی اولادو، بنی آدم سے اپنی ضرورتوں کو نہ مانگو۔ وَاسْأَلِ الَّذِي بَابُهُ لَا تَحْجِبُ، ارے اس ذات سے مانگو جس کا دروازہ کبھی بند نہیں رہتا ہے۔ وَاسْأَلِ الَّذِي بَابُهُ لَا تَحْجِبُ، اس ذات سے سوال کرو جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہے، جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا، اس سے سوال کرو۔ وَاللَّهُ يَغْضَبُ إِن تَرَكْتَ سُؤَالَهُ، اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَغْضَبُ إِن تَرَكْتَ سُؤَالَهُ،
اللہ ناراض ہوتا ہے جب آپ اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اللہ سے لو لگانا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اللہ سے پکارنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اللہ کو دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے وہ اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ غصہ ہوتا ہے۔ وَبَنِي آدَمَ يَغْضَبُ حِينَ يُسْأَلُ، اور بنی آدم یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اس کی حالت کیا ہے جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، جب اس سے مانگا جاتا ہے تب یہ ناراض ہوتا ہے۔ لہذا لوگوں بنی آدم سے سوال نہ کرو۔ تو یہ 5 چیزیں مسلمانوں بڑی اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی یہ 5 چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی اہم ہیں، ان کو گانٹھ باندھ کر کے رکھ لیجئے کہ دنیا کی زندگی ہم چاہے جیسے جئیں گے ایک دن مرنا ہے۔ دوسری بات، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ چیزیں چھوڑ کر کے جانے ہیں، وہ چیزیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ تیسری چیز، ہمارے عملوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں ملے گا۔ چوتھی چیز، قیام اللیل کا اہتمام کرنے سے مومن کی شان بڑھتی ہے، مومن کی عظمت بڑھتی ہے، مومن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز، لوگوں سے بے نیاز ہونے میں مومن کی عزت ہے۔ مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنی ضروریات اور اپنے حاجات اور سوال اللہ رب العالمین سے کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہماری زندگی میں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم تمام لوگوں کو صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر باقی رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر و آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔